السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایس ٹی وی پر. اور دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہمیں دیکھ نہیں سکتے صرف سن سکتے ہیں, تو جو لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہے. کل میں اپنے ایف ایم پہ پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حصے دیے ہیں, اس کے ساتھ ایک چھٹی حص دی ہے. چھٹی حص کچھ لوگوں کی بہت تیز ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو چھٹی حص میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. جو 5 حصے ہیں ان میں سننا, دیکھنا, محسوس کرنا, بات کرنا جو ہے وہ یہ ساری, اور خاص طور پہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو کسی ایک حص سے کمزور ہوتے ہیں یا ان کو وہ نہیں عطا کی گئی ہوتی, ان کو ہم خاص لوگ یا اسپیشل پیپل کہتے ہیں. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹی حص انہیں لوگوں کی تیز ہوتی ہے جو اسپیشل پیپل میں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, کل میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسپیشل پیپل یا ایک خاص بندہ جو دیکھ نہیں سکتا اس کی سننے کی حص بڑی تیز ہوگی, یا جو سن نہیں سکتا اس کی شاید دیکھنے کی اس کو جو ہے وہ ویسے الہام جلدی ہو جاتا ہوگا کہ یہ میرے بارے میں یہ کمنٹ پاس کر رہا ہے یا اس طرح سے ہے, یا جو بات نہیں کر سکتا اس کا بھی اپنا کوئی اور طریقہ کار ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی حص پھر بندے کی شارپ ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے چھٹی حص کچھ لوگوں کی اس طرح سے شارپ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں, فوکس کرتے ہیں چیزوں پہ, کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں برصغیر میں پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جوگی جو ہے اور جو سنیاسی ہوتے ہیں سالوں سال جو ہے وہ جنگلوں میں اور اکیلی تنہا جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ دھیان لگاتے ہیں, وہ کنسنٹریٹ کرتے تھے نا قدرت کی طرف. تو اس طرح سے ان کی جو حصے ہیں وہ عام بندے سے زیادہ شارپ ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ آج کل کنسنٹریٹ کسی طرف نہیں کر رہے, اپنی طرف بھی نہیں کر رہے. ہم نے پیدا کرنے والے کی طرف کیا کنسنٹریٹ کرنا ہے, اور اس کو ہمارے کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں یا کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں, کوئی نماز پڑھتے ہیں, تو وہ بے نیاز ذات ہے, اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور اگر ہم صرف اور صرف اسی لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں, اس طرح سے ہو, تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی عبادات ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی روز محشر. تو کنسنٹریشن سے مراد میری یہ ہے کہ ہم سڑک پہ چل رہے ہیں تو کنسنٹریشن سڑک پہ ہی ہونی چاہیے. جو گزر رہے ہیں, راہگیر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی بھی جان کی حفاظت کریں, اپنی بھی کریں. اگر کام کرنے آئے ہیں تو سارا کنسنٹریشن کام پہ ہو. اور اگر ہم کسی کی امانت اپنے ساتھ لے کے رکھے ہوئے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں یا اس نے ہمیں سونپ دی ہے, تو توجہ اس طرف کریں, کنسنٹریشن اس طرف کریں کہ اس کی امانت میں خیانت نہ ہو. ہم آج کل ہر چیز پہ بڑے لاپرواہ ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے ملک کی طرف تو ہم زیادہ ہی لاپرواہ ہیں. ایک چیز کی اگر بحران ہے, کمی ہے, تو ہم نے دوسری چیز کا ضیاع کرنا شروع کر دی ہے. ایک چیز کم ہے ہی, دوسری کو اور کم کر دیں. اگر آج پاکستان میں بجلی کم ہے تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بجلی کم ہوئی تو کتنے مسائل ہیں. ہم پانی اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں کہ کل کو اگر خدا نخواستہ اس کی کمی ہو جائے تو پھر کیا مسائل ہوں گے, ہم اس طرف سوچ نہیں رہے. یہ ساری باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ پروگرام میں چلتی رہیں گی. کل چونکہ جو ہے وہ میرے ذہن میں ایسا ایک خیال آیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے اتنے سارے بحران کو ہم لوگوں نے اس طرح سے فیس کیا کہ ہم لوگوں نے گھر کے اندر گیس جو ہے اس کا استعمال زیادہ کر دیا, قدرتی گیس جو ہمارے پاس ہے. اب آخر کار اس کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی. تو اعتدال کے ساتھ ساری چیزیں استعمال کریں. اگر بجلی کم ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کر لیں. پنکھا چل سکتا ہے تو سارے لوگ پنکھے پہ ہی گزارا کر لیں, نہ کہ کچھ لوگوں نے جو ہے ہائی فائی قسم کے ایئر کنڈیشنرز لگائے ہوئے ہیں, کچھ لوگ گرمی میں سڑ رہے ہیں. تو ایز اے نیشن ہم لوگوں کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے. باقی ہم صرف بات کر سکتے ہیں, ہوگا وہی جو کہ ہر بندہ اپنے لیے سوچے گا اور پلان کرے گا. پروگرام میں آج بھی میرے ساتھ ہیں جی میاں اشفاق, جو کہ آلریڈی ہمارے ایس ٹی وی پہ ایک اچھے اینکر بھی ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں. بڑی وہ حالات پہ بات کر سکتے ہیں. تو شب برات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر رہے گا کہ ہماری روایات کیا ہیں, اسلامی کیا پہلو ہے اس کا, کیا ہونا چاہیے اس دن پہ, کیا نہیں ہونا چاہیے, اور اوور آل بھی بات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ ایک ڈفرینٹ ایونٹ ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم 14 اگست میں میرے پروگرام میں آئے تھے اور آج ہم دونوں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری چھٹی جو کام کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ آج پتہ نہیں زری نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. سلوک ہم لوگ ویسے ایک دوسرے کے ساتھ آج کل اچھا نہیں کر رہے. ہاں نہیں, یہ تو ظاہر ہے ایز اے نیشن ہم خود غرض ہو چکے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم خود غرض بھی نہیں ہیں, صرف موقع پرست ہو گئے ہیں. خود غرض ہوں تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم پانی کو بچائیں, بجلی کو بچائیں, تو یہ خود غرضی ہے کہ ہم اگر اپنے لیے کچھ کریں. ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہے, اپنے شہر کے لیے نہیں کر رہے, کسی کے لیے نہیں کر رہے. بس ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈانگ ٹپاؤ پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. بس مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم لوگ صرف جو ہے وہ سب لوگ بیزار ہو گئے ہیں زندگی سے, اور زندگی کو نعمت نہیں پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے اور گزار رہے ہیں. بس صحیح ہے, بالکل سچ کہا. جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں, گزارا بھی نہیں رہے, کاٹ ہی رہے ہیں اس کو. اب تھوڑا سا شب برات کے حوالے سے بات کریں گے کہ شب معراج آئی, پھر اس کے بعد شب برات ہے, رمضان جلدی آئے گا. صحیح. تو میں چاہوں گی کہ آپ کا چونکہ میرے سے زیادہ نالج ہے اس حوالے سے, تھوڑا سا یہ اسلامک اس کا ہو جائے کہ شب برات جو ہے یہ ذری اس میں مختلف مکاتب فکر کے مختلف نظریات ہیں.
لیکن اس بات پہ البتہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ جو احادیث مبارکہ خواہ وہ ضعیف ہوں خواہ وہ صحیح حدیث مبارکہ ہوں، جن میں اللہ کی جانب سجدہ ریزی کرنے کے حوالے سے، اللہ کے ہاں عبادت کرنے کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں، تو ان کے اوپر منون عمل ہو جانا چاہیے۔ مثال ایسے ہے کہ اگر کسی راوی کے متعلق ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ اتنا اتھینٹک، اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے متعلق یہ ہے کہ فلاں آیات کریمہ کو، فلاں دعا کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اتنا اجر ہوگا، تو میرے خیال سے اور تمام علماء اس پہ متفق بھی ہیں کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ نہ پڑھنے سے تو میں بھی ہم کسی اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں، اور پڑھنے سے یقیناً ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ درج ہوگا۔ اور جہاں تک آج کی رات کے حوالے سے بات ہے، تو اس میں بھی سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے روز اول سے ہمارے لیے جو فیصلے فرما دیے ہیں، وہ فیصلے منون ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ آج کی رات جو ہے، اس شب برات کی رات کو وہ فیصلے جو ہے وہ اپنی مخلوق تک جو ہے وہ خصوصاً جو فرشتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو جس وقت ہمارے نامہ اعمال ایک دوسرے کو جو ہے وہ سونپے جا رہے ہوں گے، تو اگر اس وقت ہم حالت سجدہ میں ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر وقت رحم اور خدا سے جو ہے وہ دعا مانگنا تو انسان پہ بہرحال ہے جو وہ فرض ہے۔ اب تھوڑا سا ہماری یہ جو روایات بن گئی ہیں اس حوالے سے، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے صرف یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ رائے دیتے ہوئے میں ضرور مینشن کرتی ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے، اس کے ساتھ کسی اور بندے کا تعلق نہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو وہ آتش بازی، چلو خیر اب تو اس میں کچھ پابندی لگ گئی ہے، پھر بھی وہ لوگ دیے جلاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ برصغیر میں ایک دیوالی کا ہوتا تھا، جی بالکل، تو جب اسلام آیا، لوگ اسلام میں آئے تو پھر اسی طرز کا ایک اس کو جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ دیکھیں جس خطے میں انسان رہتا ہے اس میں اس خطے کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ان روایات کو لے کے لوگ آگے چلتے ہیں۔ مطلب اگر ہم مذہب اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہماری جو ذاتی خواہشات ہیں، ذاتی روایات ہیں، دیکھیں عرب کے اندر کیا تھا، ان کی روایات ہی تو ٹوٹ رہی تھی اور وہ نہیں مان رہے تھے، وہ یہی جنگ تھی۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے، تو اگر ہمارے ایک فائر اگر ہم ہوا میں بھی کرتے ہیں، آتش بازی کے علاوہ اگر ہم جو ویسے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فائر اگر ہم ہوا میں کرتے ہیں تو یقیناً اس کی بلٹ کہیں نہ کہیں جا کے گرنی تو ہے۔ آئے دن ہم خبر میں دیکھتے ہیں کہ ایک اندھی گولی آ کے کسی معصوم بچے کو لگ گئی، بچی کو لگ گئی، کسی عام شہری کو لگ گئی، تو یہ اگر ہم کس خوشی میں ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ رات اللہ کے خوف سے ڈرانے کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے وہ عیاشی کرنے کے لیے۔ اس رات اللہ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے، اور ہم اس سے رحم کے طلبگار بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی رحم مانگنا چاہیے، اور خصوصاً ایک دوسرے کے لیے تو خاص طور پہ مانگنا چاہیے۔ اگر ہم دوسرے کے لیے مانگتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہم اپنے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رات آتش بازی سے پرہیز کر کے، اس میں علماء نے بہت حد تک اپنی محنت کی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ حالات نہیں ہیں جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں، علماء کی بھی اپنی محنت ہے، انہوں نے اس دین کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ علماء نے یہ کیا ہے کہ ہم دین کی طرف تو آ رہے تھے، لیکن ہمارا راستہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، تو علماء کی محنت نے ہمیں دین کی طرف راغب کر دیا ہے۔ اب محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، سجدہ ریزی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، نہ کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ بالکل، یہ تو ہے، تھوڑا سا خیال رکھا کرے۔ ویسے بھی ہم لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ پورے پاکستان کو، ہم لوگوں کو، and I think all over the world، امت مسلمہ کو کوئی ایسا جشن کی صورتحال برپا اس وقت نہیں ہے، nothing to celebrate، صرف اور صرف جو ہے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے امت کے طور پہ، اور خاص طور پہ پوری قوم کے لیے تو ہم لوگ تو زیادہ